جی السلام علیکم ناظرین، آور نیوز کے پروگرام عوامی مسائل میں میں ہوں آپ کا میزبان عدنان علی مرتضیٰ۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں عوام کے مسائل اجاگر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حکام بالا تک ہماری یہ آواز پہنچے، اور جن لوگوں کے جو لوگ اپنے مسائل ہمیں بتاتے ہیں ان لوگوں کی آواز کو ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں بہت دور سے لورالائی سے آئی ہوئی شخصیت جن کا نام نصیر الدین ہے۔ یہ وہاں کی ایک ناصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ لورالائی اور یہ بلوچستان کا علاقہ جو پسماندہ ہے، ان کا جو روڈ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، وہاں پہ پانی کی کیا ضروریات یہ کیسے پوری کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جی نصیر الدین، بتائیں گے آپ کیا سنتے ہیں؟ ہمارے لورالائی کا بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم لوگ عدنان بھائی 1500 سے لے کر 2000 تک ایک ٹینکی پانی لیتے ہیں، وہ 3 دن بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پینے کے لیے ہے؟ پینے کے لیے، جی پینے کے لیے، لیکن بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، روڈ بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی لیتے ہیں، MNAs MPs آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اسی روڈوں پہ، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے۔ آپ یقین کریں، اتنے لوگ سارے دن ڈبے اٹھا کے ایک گھر جاتے ہیں، اس میں پانی نہیں ہے، دوسرے گھر جاتے ہیں، اس میں پانی نہیں ہے، تقریباً 2 میل سے یہ ڈبے اٹھا کے لاتے ہیں اپنے گھر تک۔ یہ کہاں سے پانی آتا ہے جو بیچتے ہیں پانی؟ یہ کہاں زمین سے نکالتے ہیں کیا؟ وہ تقریباً لورالائی سے 3 کلومیٹر دور شکاریز کا علاقہ ہے، وہاں سے لاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے، ہم 40 کالیں کرتے ہیں ٹینکی والے کو، جب پانی شارٹ کر دیتے ہیں پھر 2000 کا ٹینکی دیتے ہیں، نہیں تو 1500 روپے کا ٹینکی ہے ایک ٹینکی۔ عدنان بھائی، روڈ کا یہی حال ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان اتنے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ MNA ووٹ کے ٹائم آ جاتے ہیں لیکن پھر جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ لوگ ہے یا نہیں۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں تقریباً پرائیویٹ اسکولیں زیادہ ہیں، یونیورسٹی تو ابھی تک لورالائی میں ہے بھی نہیں۔ اچھا، کام ہو گیا لیکن میرے خیال میں کلاسز نہیں ہیں اس ٹائم۔ تو نوکریاں کیوں نہیں ملتی وہاں پہ؟ آپ کے نوجوان جو عدنان بھائی، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے نوکری بھی ہے، سب کچھ ہے، غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سڑکوں کا کیا حال ہے؟ سڑکوں کا یہ حال ہے کہ جس روڈ پہ MNAs MPs گزرتے ہیں اس روڈ کا نام ہے سنجاوی دکی۔ آپ یقین کرو، اس سے وزیر اعلیٰ بھی گزرا ہے، پھر بھی وہی حال ہے۔ 20 سال سے اس روڈ کا یہی حال ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں نہیں شور مچاتے، کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ بھائی اٹھاتے تو ہیں لیکن سنتے کوئی نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ نصیر الدین نے بتایا کہ یہ جو سنجاوی روڈ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں سے MNA MP گزرتے ہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بھی اس روڈ سے بائی روڈ گزرے، لیکن اس روڈ کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ پینے کے لیے جو پانی ہے 1500 روپے میں، 1200 روپے میں، 1800 روپے میں یہ لوگ خریدتے ہیں، جو کہ 2 دن یا 3 دن پیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ لوگ پاکستانی ہونے کے باوجود، پاکستان کا شہری ہونے کے باوجود، پاکستان کے جو ٹیکس ہیں وہ بھرنے کے باوجود اتنے مجبور ہیں کہ وہاں نہ تو آنے جانے کا راستہ ہے، نہ پینے کا پانی ہے، بجلی کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی مجبوری ہیں۔ آخر ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ آج نصیر الدین ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے اپنی آواز کو اٹھایا۔ ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں تک نصیر الدین کی آواز پہنچائے، شاید اس پسماندہ علاقے کو بھی پاکستان کا شہری ہونے کا حق دے دیا جائے۔ اللہ حافظ۔